کبھی کبھی ایک لمحہ پوری زندگی بدل دیتا ہے، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو واپسی کا کوئی رستہ نہیں بچتا۔ آئیے سنتے ہیں ایک لڑکی ابابیل سی۔ سوری سر، وہ سر جھکا کر بس اسی قدر بولی تھی۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ اسی پل فون کی بیل بج اٹھی۔ کچھ ناگواری سے انہوں نے ریسیور اٹھاتے ہوئے اس سے کہا، "اٹس آل رائٹ، تھینک یو۔" وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی تو اس کے پیچھے دیکھتے ہوئے وہ ماؤتھ پیس میں بولے تھے، "یس، سجی الحسن اسپیکنگ۔ کہاں ہو یار؟ اس دن کے بعد سے غائب ہی ہو گئے۔" دوسری طرف اذان تھا۔ چھوٹتے ہی شکوہ کیا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولے تھے، "ہاں، آج کل میں خود اپنے آپ کو بھی دستیاب نہیں ہوں۔ اس کا مطلب ہے میرا خیال ٹھیک تھا۔ کون ہے؟ اذان نے شوخی سے پوچھا تو وہ کچھ چونک گئے۔ کون؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بس اب مزید چکر مت دو اور سیدھے سیدھے مجھے ملاؤ اس سے، اور خبردار جو کہا کس سے۔ شٹ اپ تو کہہ سکتا ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، میں کون سا شٹ اپ ہو جاؤں گا، اذان نے کہا تو ان کی مسکراہٹ ہلکی سی ہنسی کا روپ دھار گئی۔ تو میں فون بند کر دیتا ہوں، کر سکتے ہو تو کر دو۔ اذان کی بے نیازی میں بڑا مان تھا۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، کیا چاہتے ہو؟ تم جانتے ہو یار، ابھی ایسا کوئی سلسلہ نہیں جو تم سے ملوانے کی بات کر رہے ہو، انہوں نے زچ ہو کر کہا، جبکہ نظر گلاس وال سے ادھر پر جا پڑی، اس پر جا پڑی تھی جو اسکرین پر نظریں جمائے کی بورڈ پر دھیرے دھیرے انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر محسوس کی جانے والی اداسی تھی اور آنکھوں میں جانے رت جگہ کی لالی تھی یا شدت گریہ کی۔ تم تو اسے پسند کر چکے ہو نا؟ ادھر سے اذان پوچھ رہا تھا۔ وہ خاموش رہے یا شاید سنے ہی نہیں تھا۔ قدرے رک کر اذان کا ریڈل پر ہاتھ مار کر بولا تھا، کہاں کھو گئے یار؟ چلو ملوانے کی بات سلسلہ شروع ہونے کے بعد کرواؤں گا، ابھی کم از کم اس کا حدود و ارباں تو بتا دو، کیسی ہے، کس مصور کا شاہکار ہے یا؟ پتہ نہیں، مجھے تو وہ ایسی لگ رہی ہے جیسے شام کا پہلا ستارہ۔ وہ جو اسے دیکھتے ہی اس کے لیے تشبیہات سوچتے لگتے تھے، اس وقت بے ساختہ کہہ گئے، شام کا پہلا ستارہ؟ اذان جانے حیران ہوا یا سمجھ نہیں پایا تھا۔ ہاں، پورے آسمان پر فقط ایک ستارہ، کتنا تنہا، کتنا اکیلا اور کتنا اداس سا لگتا ہے۔ کبھی تم نے اس منظر کو دیکھا ہے اذان؟ میں نے دیکھا ہے بارہا، ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، بے خودی کے عالم میں بولتے ہوئے ایک دم چونکے اور فوراً ریسیور رکھ کر یوں ادھر ادھر دیکھنے لگے جیسے سمجھ نہ پا رہے ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ تب ہی وہ کوئی فائل لے کر آ گئی اور بہت خاموشی سے ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے بمشکل سنبھل کر اس پر ایک نظر ڈالی اور ساتھ ہی بیٹھنے کا اشارہ بھی کر دیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ تب فائل کے صفحے الٹتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگے، کوئی پرابلم تھی آپ کے ساتھ؟ جی؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ آپ اتنی لیٹ آئیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ انہوں نے ذرا سا سر اونچا کر کے اس کی سرخی مائل آنکھوں کو دیکھا۔ جی سر، بس وہ صبح اٹھنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ آئی ایم سوری سر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے بتانے کے ساتھ معذرت بھی کی تو وہ فائل بند کر کے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، آئی ایم سوری ٹو۔ اس نے فوراً ہی آپ کو جانے کا کہہ دیا تھا۔ نو سر، آپ نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ ان کی نظروں کی گمبھیرتا سے گھبرا کر اپنے ناخن دیکھنے لگی تھی۔ آپ نے فیل نہیں کیا، اس کے لیے شکریہ۔ وہ اس کی گھبراہٹ سے ایک خوبصورت احساس میں گر گئے تھے۔ میں جاؤں سر؟ نہیں۔ انہوں نے انٹرکام پر جانے کیا کہا، پھر اسے دیکھ کر بولے، لیٹ ہونے کے خیال سے آپ نے چائے تک نہیں پی، اس لیے اتنی ڈل ہو رہی ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی، اسی طرح اپنے ناخنوں سے کھیلتی رہی۔ چائے آنے تک وہ بھی چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ درمیان میں اتنا فاصلہ نہیں تھا، پھر بھی محسوس ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو نہیں سکتے تھے۔ اس کے لیے جذبوں کا اظہار اور اس کی طرف سے اقرار ضروری تھا، جو کہ فی الحال تو ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ چوکیدار چائے رکھ کر چلا گیا تو انہوں نے ٹرے اس کے سامنے کھسکا دی۔ اس نے ناخنوں سے کھیلنے کا شغل چھوڑ کر کپ سیدھے کیے اور ان کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، چینی؟ 1 چمچ، انہوں نے بتا کر دروازہ کھولا اور اس میں سے بسکٹ کا پیکٹ نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولے، آپ نے شاید ناشتہ بھی نہیں کیا۔ پتہ نہیں اسے واقعی بھوک لگی تھی یا محض ان کی بات رکھنا مقصود تھا، جو چائے کا کپ ان کے سامنے رکھنے کے بعد بڑے آرام سے بسکٹ نکال کر کترنے لگی، ساتھ ساتھ چائے کا سپ بھی لے لیتی۔ یہاں آفس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو؟ انہوں نے خاموشی توڑنے کی غرض سے پوچھا تھا۔ اسی پل دروازہ کھلنے کے ساتھ اذان اندر آتا ہوا بولا، یار میں نہیں رہ سکا، بس فوراً چلا آیا، جلدی بتاؤ کہاں ہے وہ شام کا؟ اذان پلیز۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔
چلو باہر چلو۔ باہر کہاں؟ تم چلو تو۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے باہر لے آئے اور جھنجھلا کر بولے، عجیب آدمی ہو تم، میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کہ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے تو بھلے آدمی یہ بات تم مجھے اندر بھی کہہ سکتے تھے، اور یہ تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ ابھی کچھ دیر پہلے فون پر تو موڈ میں تھے، وہ بھی رومانٹک، جیسے وہ سامنے ہو، موجود ہو۔ اذان نے ٹوکنے کے بعد اپنے مخصوص انداز میں کہا تو وہ باختیار بولے تھے، ہاں موجود تھی، پھر چلی گئی کیا؟ اذان نے فوراً پوچھا۔ نہیں، ابھی بھی موجود ہے، اگر تم اس کے سامنے کچھ نہ کہنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں ملوا دیتا ہوں۔ تو میں کیا کہوں گا؟ توبہ کرو، مجھے تو ایسے ہی لڑکیوں سے۔ خیر چھوڑو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اذان نے بڑے کلندرے آواز میں وعدہ کیا تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر ساتھ آنے کا اشارہ کر کے دوبارہ اندر آئے تو وہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ شجیع الحسن اپنی جگہ بیٹھ گئے، تب بھی اسے متوجہ کرنا پڑا۔ مس اروبہ؟ یس سر۔ وہ چونکنے کے ساتھ غالباً اپنی بے خبری پر خائف سی ہو گئی تھی۔ اور چائے لیں گی؟ انہیں فوری طور پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو چائے کا پوچھ لیا۔ نو سر تھینک یو، آپ یہ فائل دیکھ لیں۔ وہ فائل کی طرف متوجہ ہوئے، پھر یوں پوز کیا جیسے اذان کی موجودگی کا احساس ہوا ہو، اور اسے دیکھ کر بولے، ارے تم ابھی تک کھڑے ہو؟ بیٹھو مس اروبہ، یہ اذان ہے، میرے بہت عزیز دوست۔ اس نے دیکھا تو اذان مسکرا کر بولا، ہیلو۔ پھر اس کے برابر والی چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے شجیع الحسن سے مخاطب ہوا، یار وہ تم نے کہا تھا شام کا۔ مس اروبہ پلیز آپ اپنی سیٹ پر جائیں۔ انہوں نے فوراً اسے اٹھا دیا اور اذان کی کمینگی پر اندر ہی اندر تلملا کر اسے دیکھا تو یوں انجان بن گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نان سینس۔ انہوں نے سر جھٹک کر اپنے سامنے فائل کھول لی، پھر اس میں مصروف ہو کر بولے تھے، تم جا سکتے ہو۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے یار، میں نے تو اس سے تو کچھ نہیں کہا۔ اذان فوراً صفائی پیش کرنے لگا۔ انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ہار کر اذان اٹھ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، پھر جاتے جاتے رک کر بولا تھا، سنو بہت اچھی ہے، دیر مت کرو۔ وہ یوں بنے رہے جیسے سنا ہی نہیں، لیکن پھر اذان کے جاتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ وہ نادان نہیں تھی، شجیع الحسن کے دیکھنے کے انداز سے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے لیے کس انداز سے سوچنے لگے ہیں، پھر بھی اس کے اندر کوئی ہلچل نہیں مچی تھی۔ اس کے برعکس اسے ان سے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی، وہ بھی اس لیے کہ ان کے اخلاق و کردار کی وہ دل سے معترف ہو چکی تھی، ورنہ شاید ہمدردی بھی نہ ہوتی، کیونکہ مردوں سے یہ سخت منفر تھی، اور جب سے منیب احمد کو دیکھا اور اسما سے حالات سننے تھے، تب سے اس کا تنفر مزید بڑھ گیا تھا، اور وہ شجیع الحسن کو بھی اسی قطار میں کھڑا کر کے یہ سوچنا چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح بھی دوسرے مردوں سے مختلف نہیں ہو سکتے، لیکن اسے کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ کتنے دن وہ اپنے آپ سے الجھتی رہی، یہ اس کے لیے دوسری ٹینشن تھی۔ ایک منیب احمد ذہن پر سوار تھے، انہیں سوچنے بیٹھتی تو پتہ بھی نہ چلتا کہ کب درمیان میں شجیع الحسن آ جاتے، اور پھر غیر ارادی طور پر وہ دونوں کا موازنہ کرنے لگتی، شاید اس لیے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شجیع الحسن کا التفات بڑھتا جا رہا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ دن انجان نہیں بن سکے گی، یا تو ان کے سامنے ہار جائے گی، یا اس کے برعکس کوئی ایسی بات کہہ دے گی جس سے وہ شخص بہت ہرٹ ہوگا، اور وہ یہ دونوں باتیں نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے ان دنوں وہ یہ سوچنے لگی تھی کہ اسے یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے، لیکن اس کے بعد نئے سرے سے جاب کے لیے دھکے کھانے کے خیال سے وہ اپنی سوچ پر فوری عمل نہیں کر پا رہی تھی۔ البتہ روزانہ اخبار میں جاب ضرور دیکھنے لگی تھی، ایک دو بار اسے اپنے مطلوب کی جاب نظر بھی آئی، لیکن وہ نہیں جا سکی تھی۔ اتفاق سے اس دن آفس میں اتنا کام تھا کہ اس کے ذہن سے ہی نکل گیا تھا، ورنہ اس نے سوچا تھا کہ وہ 2 گھنٹے کی چھٹی لے کر انٹرویو دے آئے گی، جس کے بعد میں اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ بہرحال اس نے جاب دیکھنے کا سلسلہ ترک نہیں کیا تھا، اور اس وقت بھی شجیع الحسن کے آنے سے پہلے اخبار دیکھتے ہوئے اسے اپنے مطلوب کی جاب نظر آئی تو اس نے فوراً وہاں سے صفحہ پھاڑ کر اپنے بیگ میں رکھ لیا، اور پھر جیسے ہی شجیع الحسن آئے وہ اسی وقت ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہو کر بولی تھی، سر مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ کہاں؟ انہوں نے بے ساختہ پوچھا، پھر فوراً معذرت کرتے ہوئے بولے، سوری آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ صرف 2 گھنٹے کی چھٹی۔ آر یو شور آپ 2 گھنٹے کے بعد آ جائیں گی؟ یس سر۔ اوکے۔ ان کی اجازت ملتے ہی وہ اپنا بیگ لے کر نکل آئی، اور اسٹاپ پر رک کر بیگ میں سے اخبار کا تراشا نکال کر اچھی طرح ایڈریس سمجھا، پھر اس روٹ کی وین میں سوار ہوئی تو تمام راستہ متضاد سوچوں میں گھری رہی تھی، کبھی سوچتی واپس لوٹ جائے، کبھی اپنی سوچ کی نفی کرنے میں لگ جاتی، یہاں تک کہ مطلوبہ جگہ پہنچ گئی، تب بھی وہ شش و پنج میں ہی تھی۔ اس سے پہلے وہاں کافی لڑکیاں موجود تھیں، وہ بڑی بے دلی سے ایک ایک کو اندر جاتے اور باہر نکلتے ہوئے دیکھنے لگی۔ جب اس کی باری آئی تب اسے خیال آیا کہ وہ اپنے ضروری کاغذات تو لائی نہیں،
اور نہ ہی CV تیار کی تھی۔ جلدی سے یوں ہی اٹھ کر چلی آئی تھی۔ چلیں بیوی، چوکیدار دروازہ کھولے اسے اندر جانے کا کہہ رہا تھا اور وہ منع کرنا چاہتی تھی کہ کھلے دروازے سے اندر بالکل سامنے منیب احمد پر نظر پڑی۔ ایک لخت کو وہ ٹھٹک گئی، پھر فوراً اندر داخل ہو کر پورے اعتماد سے جم کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پلیز۔ منیب احمد نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا لیکن وہ یکسر نظر انداز کر گئی۔ CV۔ انہوں نے یوں ہاتھ بڑھایا جیسے وہ انہیں کاغذات تھمائے گی۔ سوری، میں CV لانا بھول گئی، لیکن مجھے سب زبانی یاد ہے۔ میرا نام عروبہ ہے، عروبہ منیب احمد۔ وہ ان کے چہرے پر نظریں جما کر بولی۔ منیب احمد کی آنکھیں ذرا سی سکڑی تھی۔ میں نے گریجویشن کیا ہے۔ وہ پھر سے شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کمپیوٹر کورس اور ابھی ایک بہت اچھی فرم میں جاب بھی کر رہی ہوں۔ سیلری بھی بہت اچھی ہے، لیکن کیونکہ میرے گھر سے بہت دور ہے اس لیے میں اس جاب کو جاری نہیں رکھ سکتی۔ منیب احمد جیسے غیر ارادی طور پر اس کا بایو ڈیٹا سننے لگے تھے، اسی طرح بلا ارادہ پوچھ گئے۔ اور یہاں سے آپ کا گھر قریب ہے؟ نہیں، لیکن زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ درخواست لے کر آئیں گی تو؟ منیب احمد نے ٹالنا چاہا تھا کہ وہ بول پڑی۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ آپ کا آفس ہے تو میں جاب کے لیے کبھی نہ آتی۔ البتہ دروازہ کھلنے کی آواز سے وہ بات ادھوری چھوڑ کر آنے والے کو دیکھنے لگی، جو ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر منیب احمد کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ پاپا، میں نے یہ پیپرز تیار کر دیے ہیں، آپ سائن کر کے بھجوا دیجیے گا۔ منیب احمد نے خرم کے ہاتھ سے فائل لے کر ٹیبل پر رکھی، پھر اسے دیکھ کر بولے، اوکے بی بی، آپ جا سکتی ہیں۔ جانے سے پہلے میں اپنی ایک غلطی کی تصحیح کر دوں سر کے، میرا نام عروبہ منیب احمد نہیں بلکہ عروبہ بنت اسما ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ ہم ماں بیٹی نے منیب احمد کے بغیر بہت اچھی زندگی گزاری ہے اور گزار رہے ہیں۔ خدا حافظ۔ وہ اپنی پہچان کروا کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ منیب احمد نے پکار لیا، سنو لڑکی۔ وہ سن کر بھی نہیں رکی، وہ آفس سے نکل کر اپنے قدموں کی رفتار مزید تیز کر دی تھی۔ اسی رفتار سے اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا، جانے کیوں اتنے اعتماد کا مظاہرہ کر کے اب خوفزدہ سی ہو گئی تھی، بالکل نروس بچی کی طرح جو اپنے پیچھے کسی مشکوک شخص کو دیکھ کر پکڑے جانے کے خوف سے بھاگنے لگتی ہے۔ اسٹاپ تک کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، پھر بھی تیز چلنے کے باوجود اسے لگا جیسے وہ وہاں تک کبھی پہنچ نہیں سکے گی، اس سے پہلے ہی ڈھہ جائے گی۔ شاید اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اسٹاپ تک پہنچی، لیکن پھر بس کا انتظار کرنے کے بجائے رکشہ میں بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ رکشہ کے شور میں اس سے اپنی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ آفس پہنچنے تک وہ نارمل ہونا چاہتی تھی اور کسی حد تک ہو بھی گئی تھی، اور چاہتی تھی کہ وہ فوراً اپنے کام میں مصروف ہو کر دھیان بٹائے، لیکن شجیع الحسن بھی جیسے اس کے منتظر تھے، فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا، جس سے وہ یہی سمجھی تھی کہ اسے آنے میں دیر ہو گئی ہے۔ تب ہی ان کے سامنے جاتے ہی بولی تھی، سوری سر، میں کچھ زیادہ لیٹ ہو گئی۔ بیٹھ جائیں، وہ اس کی بات انسنی کر کے بولے۔ وہ اندر ہی اندر پریشان ہوتی بیٹھ گئی۔ آپ اپنی اس جاب سے مطمئن نہیں ہیں؟ شجیع الحسن نے اس کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ وہ بوکھلا گئی۔ نو سر، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ وہ کچھ دیر ان پر نظریں چرائے بیٹھے رہے، پھر اسی خاموشی سے اخبار پھیلا کر وہ صفحہ اس کے سامنے کر دیا جہاں سے اس نے جاب کا تلاشا پاڑا تھا، جسے دیکھ کر اس نے بھی خاموشی سے سر جھکا دیا۔ کیسا رہا آپ کا انٹرویو؟ قدرے توقف سے انہوں نے بظاہر سیدھے سادے انداز میں پوچھا، اور جو پہلے ہی پریشان تھی، اس نئی صورتحال سے اس کی آنکھیں یک باری کی پانیوں سے بھر گئی اور روکتے روکتے بھی قطرہ قطرہ پلکوں سے ٹپکنے لگا تھا۔ شجیع الحسن نے اخبار طے کر کے ایک طرف رکھ دی، پھر جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، پلیز۔ اس نے رومال لینے کے بجائے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ ڈالیں، پھر انہیں دیکھ کر بولی تھی، معاف کیجیے گا سر، میں یہاں جاب کروں یا کہیں اور یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کیا آپ بھول گئی کہ یہاں سے آپ یوں اچانک جاب چھوڑ کر نہیں جا سکتی؟ کم از کم 1 مہینہ پہلے آپ کو بتانا پڑے گا۔ انہوں نے اپنی فرم کا اصول یاد دلایا، جس سے اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر میں ہی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ مجھے یاد ہے، اور یہ بھی کہ دوسری صورت میں مجھے 1 مہینے کی تنخواہ سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ نو پرابلم، میں جاب کے ساتھ اس مہینے کی سیلری بھی چھوڑ رہی ہوں۔ وہ اچانک فیصلہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جائیں پلیز۔ شجیع الحسن کے لہجے میں تحکم سمٹ آیا تھا۔ وہ جس طرح کھڑی ہوئی تھی اسی طرح بیٹھ گئی۔ کیا پرابلم ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہاں سے کیوں جانا چاہتی ہیں؟ ماحول اچھا نہیں، سیلری کم ہے، یا ایسا کچھ نہیں ہے؟ وہ عاجزی سے بولی تھی۔ پھر کیوں جانا چاہتی ہیں؟ کیا دوسرے لوگ زیادہ کی آفر کر رہے ہیں؟ نو سر، مجھے جاب کرنی ہی نہیں ہے۔ پھر کیا کریں گی؟ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھے، جو ہر صورت اسے روکنا چاہتا تھا۔ ابھی سوچا نہیں، چلیں
جب تک سوچ نہیں لیتی تب تک آپ یہیں کام کریں گی، جائیں اپنی سیٹ پر، انہوں نے تحکم سے کہا تو وہ ہانسے روٹھے انداز میں اٹھی تھی۔ اگلی قسط سب سے پہلے سننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔